تمام اہل اسلام، اہل پاکستان، محب وطن لوگوں کو 14 اگست کے موقع پر اس عظیم آزادی جیسی عظیم ترین نعمت ملنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ وطن عزیز کوئی معمولی وطن نہیں ہے۔ اس وطن عزیز کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والا یہ اسلامی ملک وطن عزیز پاکستان، الحمدللہ ہم اس وطن عزیز کے باشندے ہیں۔ پوری دنیا میں 2 ہی ریاستیں ایسی ہیں جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی۔ پہلی ریاست مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ عظیم جد و جہد کے عوض میں جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وہ ریاست معرض وجود میں آئی، پہلی صدی ہجری میں۔ اور آج جس ملک میں، ملک وطن عزیز پاکستان میں ہم الحمدللہ آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں، یہ وطن عزیز 14ویں صدی میں 14 اگست کو 27 رمضان المبارک کو الحمدللہ معرض وجود میں آیا۔ کس قدر خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ یہ وطن کیسی کمال نسبت ہے 27 رمضان المبارک کو، 27ویں رات کو، جو عظیم ترین رات ہے، خیر من الف شہر جسے کہا گیا، 14ویں صدی میں اور 14 اگست کو یہ نسبت اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی۔ یہ 2 عظیم ریاستیں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر الحمدللہ معرض وجود میں آئیں، اور آج الحمدللہ وطن عزیز پاکستان ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ پہلا اسلامی ملک ہے جو اس وقت سپر پاور ہے۔ سپر پاور ایٹمی ملک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور دنیا کی سب سے مضبوط ترین، بہادر ترین، جرأتمند ترین فوج رکھنے والا ملک پاکستان ہے۔ کس قدر ہمیں اس وطن عزیز کے ساتھ محبت ہے، اور وطن عزیز کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اور ایسا وطن عزیز جس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ ہے، اس وطن کے ساتھ پیار، اس وطن کے ساتھ محبت، اس وطن کے ساتھ، اس کے در و دیوار کے ساتھ، اس ارض پاک کے ساتھ پیار اور محبت، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی علیہ السلام مدینہ شریف کے لیے دعا کیا کرتے تھے، ریاست مدینہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا؟ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، یا اللہ مدینہ کی محبت، اس ریاست مدینہ کے ساتھ جو محبت ہمارے دل میں ایسے ڈال دے جس طرح مکہ کے ساتھ محبت تھی۔ جیسے یا اللہ مکہ کے ساتھ محبت ڈالی ہمارے دلوں میں، مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں تو نے ڈالی، اسی طرح یا اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ او اشدہ، یا اللہ یا اس سے بھی زیادہ، مکے سے بھی، مکے کی محبت سے زیادہ مدینہ کی محبت ڈال دے، ریاست مدینہ کے ساتھ محبت۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر دعا کرتے، اپنے وطن کے لیے دعائیں کرتے، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی ساعنا، یا اللہ ہمارے مد میں، ہمارے سا میں، یہ
پیمانے تھے، یا اللہ اس میں برکتیں ڈال دے۔ وصحح لنا، یا اللہ ہماری ریاست مدینہ کو ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا دے، اور یہاں کے وبائی امراض کو یہاں سے نکال کر کے جحفہ کی طرف لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے محبت اس انداز کے ساتھ کرتے۔ ایک تو دعا، یا اللہ اس وطن کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، یہاں کے پیمانوں میں برکت ڈال دے، یہاں کے مقام کو ہمارے لیے صحت افزا بنا دے، اور یہاں کے وبائی امراض کو، خصوصاً یہاں کے بخاروں کو یہاں سے نکال کر جحفہ کی طرف یا اللہ لے جا۔ اللہ، وطن عزیز کے ساتھ محبت کرنا یقیناً یہ بھی ایک ایمان کا تقاضا ہے اور نبیوں کی سنت ہے۔ حضرات گرامی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا مکہ، پورا مدینہ اور مدینے کے در و دیوار تو ایک طرف ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں آتا ہے، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، موطا امام مالک کی روایت کے مطابق طالع لہ احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں احد پہاڑ کو دیکھتے تو فرماتے، یا اللہ مدینہ کے اس احد پہاڑ سے ہمیں محبت ہے، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی مدینہ کے پہاڑ بھی نبی سے محبت کرتے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پہاڑوں سے محبت کرتے۔ یا اللہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جس دیش میں، جس ملک میں، جس شہر میں بندہ رہتا ہے، وہاں کے در و دیوار سے، اس مٹی سے پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور جو ویسے ہی وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، جس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ یہ نعرہ لگایا کرتے تھے ہمارے اسلاف، جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں اس پاکستان کے قیام کے لیے، تحریک پاکستان کے موقع پر، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ یہ نعرہ تھا۔ اس نعرے کی پاسداری کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے نوجوانوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، ہمارے ننھے منھے معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پر اچھالا گیا ہے، ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی عصمت دری صرف اس وجہ سے کی گئی کہ یہ الگ وطن، اسلامی وطن پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس وطن عزیز کے ساتھ آج کے ان نوجوان نسل کو، ان کو کیا پتا کہ پاکستان کیسے بارد وجود میں آیا، کیا قربانیاں ہیں اور کس قدر شہادتیں پیش کی ہیں ہمارے نوجوانوں نے اور ہمارے اسلاف نے، اکابر نے۔ تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ اور قائد اعظم کی طرف کسی نے یہ شعر منسوب کر کے یوں کہا ہے، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ گویا یوں کہتے ہیں، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر اس وطن عزیز کو، جو آپ کے لیے ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ہم لائے ہیں طوفان سے اس کشتی نکال کر، میرے ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ اس وطن کی حفاظت کے لیے، اس وطن کی آبیاری کے لیے، اس وطن کے دفاع کے لیے آج ان نوجوان نسل کو آگاہ بھی کرنا ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کی ذہن سازی بھی کرنی ہے کہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے، کہ جس وطن عزیز کے لیے ہمارے اکابر نے لاکھوں، ہزاروں، لاکھوں قربانیاں پیش کی، اس کی پاسداری کے لیے ہماری جانوں کی ضرورت پڑی، ہمارے مالوں کی ضرورت پڑی، ہماری اولادوں کی ضرورت پڑی، ہم انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ریاست مدینہ کا دفاع کیسے کیا کرتے تھے؟
ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، دین کے دفاع کے لیے کبھی غزوہ احد کو قائم کیا گیا، کبھی غزوہ بدر، اور کبھی خندق کھول کر جنگ خندق کا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ صحابہ کی بے مثال قربانیاں ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کی مثال، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع مدینہ کی مثال اس کے اندر قائم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک رات اچانک شور و غل ہوا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی حملہ آور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ، مدینہ کے لوگ اٹھے، بیدار ہوئے، اور مدینہ کے لوگ مدینہ کے دفاع کے لیے ابھی باہر ہی نکل رہے تھے۔ دیکھا، اصحاب رسول نے دیکھا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پر بیٹھے واپس تشریف لا رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی کھٹکا ہوا تھا کہ مدینے پر کوئی حملہ کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینے کی دفاع کے لیے اٹھا اور گھوڑے پر بیٹھا۔ میں اکیلا محمد ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ کے دشمنوں کو، اس وطن عزیز کے دشمنوں کو بکا کے آیا ہوں، تم آرام سے ذرا سو جاؤ۔ اللہ، اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں، اور پھر اپنے وطن کے لیے دفاع کرنا، یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میرے سامنے آ رہی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہیں، یا اللہ اس وطن کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ جس وطن میں میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیوی بچوں کو تیرے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا اللہ اس وطن عزیز کو، یا اللہ اس ملک کو، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ محب وطن لوگوں کی اپنے وطن کے امن و امان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ یہ سارے اہل ایمان، اہل اسلام، اہل پاکستان، محب وطن اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے یقیناً دن رات دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، ھذا البلد آمنا، دونوں آیات مبارکہ ہیں۔ تو یہ نبیوں کی سنت ہے اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے امن و امان کے لیے دعائیں کرنا، اپنے وطن کے استحکام کے لیے دعائیں کرنا، اپنے وطن کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنا، اور اپنے وطن کے دفاع کو مضبوط بنانا یقیناً محب وطن لوگوں کا شیوا ہے۔ حضرات گرامی، پیارے نبی علیہ السلام کی وطن کے ساتھ محبت اس قدر تھی، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب پیارے نبی علیہ السلام کسی سفر سے واپس آتے، کسی بھی سفر سے جب واپس آتے، جب دور سے نظر پڑتی کہ یہ مدینہ شریف آ گیا، مدینہ کی دیواروں پر نظر پڑتی، پیارے نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے۔ وطن کی محبت اس طرح گھر کر گئی، اپنی اونٹنی کو اور تیز کر دیتے، یا کبھی کسی اور سواری پر ہوتے، اس سواری کو اور دوڑاتے۔ کس وجہ سے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس مدینہ کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ، جس طرح ایک مثال کے طور پر ایک بچے کو والدین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، والدین کو بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، دوست کو دوست کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جب وہ اس کو کافی عرصے کے بعد دیکھتا ہے نا تو دیوانہ وار لپکتا ہے، دوڑتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے۔
کچھ ایسی ہی کیفیت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی دیواروں کو جب دیکھتے، نظر پڑتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو تیز کر دیتے، دوڑاتے، اس ریاست مدینہ کی محبت کی وجہ سے۔ حضرات گرامی، یقیناً ہمیں بھی اپنے وطن عزیز کے ساتھ، اس ارض پاک کے ساتھ، اس کی در و دیوار کے ساتھ، اس کے اداروں کے ساتھ ہمیں دل و جان سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ حب الوطنی کا تقاضا ہے، یہ وقت کا بھی تقاضا ہے، اور یہ محبت اس کلمے کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ کسی اور کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وطن کے ساتھ محبت ہے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرات گرامی، آخری باتیں میں عرض کروں گا۔ جب اس وطن عزیز کی بنیاد کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے، تو پھر اسلام تو پوری دنیا میں سب سے نرالا، سب سے پیارا، سب سے پرامن مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا، اور پوری دنیا میں دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ دین اسلام کو پسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبانی کلامی نہیں، بلکہ پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کو نافذ کرنا، یہ پاکستان کے محبت کی دلیل ہوگی۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں وہ اس اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق جب بنائے جائیں گے، لوگوں کو انصاف ملے گا، عدل قائم ہوگا، اور ہمارا وطن عزیز یہ پورا امن ہوگا، اس کو استحکام نہ ملے گا، سلامتی نازل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کو قائم کیا، پھر اسلامی قانون کو بھی نافذ کر کے دکھایا۔ یہ ریاست مدینہ کی ریاست ہونے کا تقاضا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تین قسم کی آیات ہیں جو وطن عزیز میں قرآن و سنت کے نظام کو نافذ نہ کرے، کسی اور قانون کی بات کرے، تو کبھی اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کا نقشہ ہمارے لیے کیسا چھوڑا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنے والوں کو بھی کہا، جب کسی عورت نے چوری کی تھی، بعض صحابہ نے سفارش کر دی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدہا، اور تم اس عورت کی سفارش کے لیے آئے ہو، سنو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ کر رکھ دیتا ہوں۔ خلافت راشدہ کا قانون یہاں نافذ ہونا چاہیے۔ خلافت راشدہ، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد، کہو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے خلیفہ راشد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ اصحاب جن کو رضی اللہ عنہم کا لقب ملا، یہ اصحاب جن کو اللہ نے اولئک هم المفلحون کہا کہ یہ کامیاب ہیں، جن صحابہ کو اللہ نے اولئک هم الراشدون کہا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان خلافتوں کے نمونے یہاں نظر آنے چاہیے۔ اگر ریاست مدینہ اس پاکستان کو عملاً بنانا چاہتے ہیں تو خلافت راشدہ کا نظام یہاں قائم کرنا از حد ضروری ہے، بلکہ اس پاکستان کا خواب جو ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، جس کے لیے جو علامہ اقبال نے اور ہمارے اسلاف نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، وہ خواب شرمندہ تعبیر تب ہو سکتا ہے جب اس وطن میں اسلامی نظام کو، خلافت راشدہ کے نظام کو قائم کیا جائے گا، اور پھر دنیا کے وطن عزیز کے ہر باشندے اور ہر باسی کو جہاں بھی وہ ہے انشاءاللہ انصاف بھی ملے گا، ظلم ختم ہوگا، عدل ملے گا، بے انصافیاں نہیں ہوں گی، نا انصافیاں نہیں ہوں گی، بھوک اور افلاس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور ہماری الحمدللہ پہلے بھی ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، مضبوط بھی ہیں، مزید بھی ہماری سرحدیں انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وطن کے ساتھ خالص پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے، وطن عزیز میں اللہ تعالیٰ سلامتی نصیب فرمائے، امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین۔